السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں موجود ہے، کتاب الجنائز، اور حدیث پاک ہے 1076 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ اور الحمدللہ میری والدہ اس دنیا سے جمعۃ المبارک کے دن تشریف لے گئیں۔ آپ سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جنات کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے جو نبی ہیں وہ جنات کے بھی رسول ہیں۔ یہ معجزہ ہم سماعت کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کون سا معجزہ عطا فرمایا۔ اور وہ معجزہ یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، چند لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ ان خوش نصیبوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر، علی، زید، عثمان، ابو عبیدہ، طلحہ، زبیر اور عبداللہ بن مسعود، یہ سب ان کے نام قابل ذکر ہیں۔ کوشش کریں یہ سارے نام اپنے بچوں کو یاد کروائیں، کیونکہ یہ پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ لوگ اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو کفار سے چھپانے پر مجبور تھے۔ ایک روز حضرت جبریل امی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام ہو، میں حکم خداوندی لے کر آیا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت عام دی جائے۔ حضور نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر، یعنی جو پہاڑ ہے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کافروں نے حضور کی آواز سنی تو دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بتوں کو توہین کی ہے، وہ ہمیں ایسے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں جسے ہم جانتے تک نہیں۔ ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک ایسے معبود کی عبادت کیوں کریں جو نظر بھی نہیں آتا؟ یہ ان کی تمام باتیں تھیں، ان کے یہ فارمز سے جو وہ ذکر کر رہے تھے۔ غرض اپنی اپنی زبان سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ بری باتیں کرنے لگ گئے۔ ان میں شیبہ، ربیہ، ابو الولید، صفوان بن حارث، کعب الاشرف، اسود، سہر بن حارث اور کنانہ بن ربی وغیرہ شامل تھے۔ یہ سرغنہ تھے ان سب کے، یہ سب کے سب بول اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حق ہے کہ وہ ہمیں اس خدا کی طرف بلائیں جو نہ تو ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی ہم جسے جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب آدمی ہیں، بظاہر آپ غریب آدمی لگتے تھے ان کو، جبکہ دونوں جہانوں کی کنجیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ فقر تھا یہ اختیاری تھا، آپ نے خود اس فقیری کو پسند فرمایا تھا، اس غریبی کو پسند فرمایا تھا۔ جو غریبوں کو امیر کرنے والے ہیں وہ غریب بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا وہ غریب ہیں، اس بہانے وہ مال چاہتے ہیں، لیکن اس پر کسی نے کان نہ دھرے۔ انہوں نے کہا وہ ساحر ہے، یعنی معاذ اللہ، انہوں نے ان کو جادوگر کہا، کذاب کہا، جھوٹا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر انہوں نے ولید سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ولید نے کہا فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے 3 دنوں کی مہلت دیجیے۔ ولید کے 2 بت تھے جو سونے، چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ ولید نے ان بتوں کو قیمتی لباس پہنا کر اور سیلوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن متواتر بتوں کی عبادت کی۔ ولید نے نہ تو کچھ کھایا پیا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلا، وہ اپنے بتوں کے سامنے نہایت انکساری سے عبادت کرتا رہا۔ تیسرے روز ولید نے کہا میرے معبود، میں نے آج تک تمہاری عبادت اس طرح نہیں کی تھی، اس بے لوث عبادت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے؟ ولید کا یہ کہنا تھا۔ مسفر نامی ایک کافر جن بت میں داخل ہو گیا، بت میں حرکت ہوئی اور بت بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہے، خبردار ان کی تصدیق نہ کرنا۔ وہ کافر جن تھا۔ ولید بہت خوش ہوا، اس نے تمام کافروں کو اطلاع دے دی۔ کافر ولید کے ہاں جمع ہونے لگے اور یہ خبر ولید ان کو سنانے لگا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، پس منظر چینج ہوا۔ یہ خبر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ مغموم ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا عذاب ہو اس کو جس نے یہ بات کہی ہے۔ ولید نے یہ سنا تو تمام کافروں کو جمع کیا، اس نے اپنے سامنے حبل نامی بت کو رکھا، بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا، کافروں نے بت کو سجدہ کیا اور ساتھ ہی حضور کو بھی بلا بھیجا۔ حضور تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ ولید نے کہا ہمارے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ بت میں پھر جن داخل ہو گیا۔
جس کا نام مسفر تھا، بت نے حضور کو پھر بری باتیں کہیں، آپ کے شان میں نازیبہ الفاظ کہے۔ عبداللہ بن مسعود حیران رہ گئے اور حضور سے بولے، حضور یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا، عبداللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ قدرت کا ایک راز ہے۔ حضور اس محفل سے کبیدہ خاطر اٹھے۔ راستے میں ایک سوار ملا، سبز لباس میں ملبوس سوار گھوڑے سے نیچے اترا، حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ آپ کے سلام نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ حضور، میں جنات میں سے ہوں، میں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، اپنے وطن سے دور تھا، گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، میں نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ مسفر نے ولید کے بت میں داخل ہو کر حضور کی توہین کی ہے۔ جب میں نے حقیقت حال کو جان لیا تو اسی وقت مسفر کے پیچھے دوڑا، میں نے اسے صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا ہے، میری تلوار سے اسی کا خون ٹپک رہا ہے۔ سوار نے بات ختم کی۔ غور کیجیے گا، جنات بھی یہ بات گوارا نہیں کرتے کہ حضور کی شان میں کوئی کلمات نازیبہ نکالے جائیں۔ سوار نے بات ختم کی تو حضور نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ مہین ابن العبر، اور میں جبل طور سینا میں رہتا ہوں۔ سوار نے عرض کیا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بت میں داخل ہو کر آپ کی مدح کروں اور کافروں کی ہجو کروں، یعنی ان کی برائیاں کروں۔ تو حضور نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن کافر پھر جمع ہوئے اور حضور کے لیے برا بھلا سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن دیکھیے منظر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے حضور کو بھی بلا لیا۔ کافروں نے حبل بت کے سر پر جواہرات نثار کیے، بڑی عاجزی سے سجدہ کر کے کہا، اے معبود، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیجیے۔ حبل سے آواز آئی، اے اہل مکہ، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ان کا دین اور ان کا کلام سچا ہے، تم اور تمہارے صنم جھوٹے ہیں، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، تم لوگ گمراہ ہو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے روز تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اٹھو اور محمد عربی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ حبل کے منہ سے سرکار کی ناز سن کر ابو جہل اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضور اور آپ کے صحابہ فرحاں اور شاداں واپس اپنے اپنے گھروں پر تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرداری ہے، آپ کی رسالت، آپ کی نعت خوانی صرف انسان نہیں کرتے، تمام مخلوقات آپ کی محبت میں کھوئی ہوئی ہے۔ اور ایک نعت کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میرے کملی والے کی، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، دو جہاں کے آقا ہے، دو جہاں کے آقا ہے، اور کملی کالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔